بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے وہ عشاء کی نماز میں قرآت کے متعلق ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حضرت براء بن عازب بن حارث الانصاری الاوسی، قبیلہ اوس سے ان کا تعلق تھا۔ مدینہ میں انصار صحابہ کرام کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، تو اوس قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ اور یہ غزوہ بدر میں اپنی کم عمری کی وجہ سے، یعنی عمر میں چھوٹے تھے تو اس لیے شریک نہ ہو سکے۔ غزوہ احد میں اور اس کے بعد کے دیگر غزوات میں ان نے شرکت کی، اور پھر یہ کوفہ چلے گئے، اور کوفہ میں 72 ہجری میں یہ وفات پاتے ہیں۔ تو یہ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العشاء والتین والزیتون فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں قرات کرتے ہوئے سنا کہ آپ سورہ تین کی قرات کر رہے تھے، یعنی والتین والزیتون وطور سینین۔ اس سورت کی قرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں کی۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت براء بن عازب، فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سے زیادہ اچھی قرات کسی کی نہیں سنی، یعنی الفاظ کی صحیح ادائیگی اور بہترین انداز سے قرات کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کہتے ہیں اس سے خوبصورت انداز پڑھنے کا اور اس سے احسن انداز، اس سے بہتر انداز میں نے کسی اور کا نہیں سنا۔ اور پھر آپ کی آواز بھی بہت ہی زیادہ بہترین تھی، یعنی آپ کی آواز سے اعلیٰ، آپ کی آواز سے بہترین اور آپ کی قرات سے بہترین میں نے کسی اور کی قرات اور کسی اور کی آواز قرآن پڑھنے میں نہیں سنی۔ تو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں کون سی سورت تلاوت کی، قرات کی، والتین والزیتون۔ اور اصل میں یہ سفر کا واقعہ ہے، دوسری حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس لیے اس حدیث کو بھی میں نے ساتھ ہی اٹیچ کر دیا ہے۔ اس حدیث کے راوی بھی براء بن عازب ہیں، اور وہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، اس کا نمبر ہے 767۔ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان فی سفر فقرأ فی العشاء فی احدى الرکعتین بالتین والزیتون۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور آپ نے سفر میں عشاء کی نماز کی ایک رکعت میں سورہ تین کو تلاوت کیا۔ سفر میں آپ جانتے ہیں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، تو اس لیے فرمایا احدى الرکعتین، ان 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تین کو تلاوت کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز میں جو قرات ہے وہ بلند آواز سے ہوگی، اور پھر عشاء کی نماز میں سفر میں اگر قرات کی جائے تو سفر میں چونکہ مسافر لوگ تخفیف چاہتے ہیں اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، تو اس لیے قرات کو مختصر کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تین کو تلاوت کیا، اور سفر کی یہ نماز تھی عشاء کی نماز، تو اس میں آقا علیہ السلام نے خیال رکھتے ہوئے اور تخفیف کرتے ہوئے اور سفر کی حاجات کا خیال رکھتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر قرات کی اور ایک رکعت میں سورہ تین کو تلاوت کیا۔ تو بہترین انداز سے قرات کرنا، اچھے انداز سے قرآن کو پڑھنا، یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، آپ کی آواز بھی بہت اعلیٰ تھی اور آپ کی قرات بھی بہت اعلیٰ تھی، کہ حضرت براء بیان کرتے ہیں کہ آپ سے اچھی قرات کرنے والا
اور آپ سے اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والا میں نے کسی اور کو نہیں سنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر اور باقی احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔